حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ آج سے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، اللہ کریم سب کے لیے یہ سال مبارک کرے۔ اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا اللہ اسے ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج سے 1424 سال پہلے آج ہی کے دن امیر المؤمنین امام المتقین سحر رسول اور داماد علی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، آج کے دن وہ شہید ہوئے تھے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا، بیمار تھے، غشی کا عالم تھا۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ وصیت نامہ لکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت نامہ لکھوایا کہ میں اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ کس کو ابھی نام نہیں لکھوایا کہ پھر غشی طاری ہو گئے۔
حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے خود اپنی طرف سے نام لکھ لیا عمر بن خطاب کو، حضرت ابو بکر نے نہیں لکھوایا۔ یہ نام کس نے لکھا؟ حضرت عثمان غنی نے۔ جب افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا تو فرمایا عثمان تم نے کیا لکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے یہ لکھا ہے۔ فرمایا عمر کا نام میں نے تو نہیں لکھوایا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے میں نے لکھوانا یہی تھا، تم نے میری مرضی کے مطابق ہی لکھا ہے۔ پھر آپ نے اس کاغذ کو بند کیا، لفافہ میں پیک کیا اور ساری شورا کو بلا لیا۔ شورا کو بلایا تو فرمایا کہ بھائی میں نے اپنے جانشین کا نام اس خط میں لکھ دیا ہے، تم سب بیعت کرو اس پر کہ جو میں نے لکھا ہے، جس کا نام میں نے لکھا ہے تم اس کے لیے بیعت کرو۔ کوئی اور نہیں بولا۔ اگر یہاں بولے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بولے۔ فرمانے لگے امیر المومنین اگر تو اس خط کے اندر عمر کا نام ہے تو میں تسلیم کروں گا، اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو میں نہیں تسلیم کروں گا۔ اب یہاں سے آپ حضرت عمر کے مرتبے کا قدر کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عثمان غنی سمجھتے تھے کہ اس وقت پوری امت میں حضرت ابو بکر کا سب سے اعلیٰ جانشین اگر کوئی ہو سکتا ہے اور یار غار کے ذہن میں بھی اگر کوئی نام آ سکتا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق بھی سمجھتے تھے کہ اب میرے بعد امت کا کوئی صحیح رکھوالا ہو سکتا ہے تو یہی خطاب کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عمر۔ مولا علی بھی خاموش رہ سکتے تھے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مولا علی کیوں بولے؟ جس طرح باقی صحابہ کو پتہ تھا کہ ابو بکر کا فیصلہ درست ہوگا، غلط نہیں ہوگا، سب نے کہا ٹھیک ہمیں آپ کی رائے پر اعتماد ہے۔ باقی نہیں بولے، مولا علی کیوں بولے؟ شاید وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ کچھ لوگ کہانیاں گھڑیں گے کہ عمر اور علی کے درمیان بڑا اختلاف تھا، عمر علی کو پسند نہیں کرتے تھے، علی عمر کو پسند نہیں کرتے تھے، تو مولا علی نے اس وقت یہ اعلان کر کے سازش کا پردہ چاک کر دیا، یہ مت سوچنا میں علی بھی اگر ابو بکر کے بعد کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عمر کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اور خود رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنا مرتبہ تھا۔
ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، آقا جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی امتی کی ہیں؟ اور ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، ماں کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کے نام کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، اللہ ہمیں صحابہ کا عقیدہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا کیا کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ سرکار کہہ سکتے تھے مجھے کیا پتا، مجھے تو اپنا نہیں پتا، میں نے جنت جانا ہے کہ جہنم جانا ہے۔ توبہ توبہ، کئی لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہیں نا، پھر قرآن پڑھ کے استغفر اللہ۔ خیر اب یہ موضوع نہیں ہے، سرکار کہہ سکتے تھے مجھے کیا پتا، لیکن سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ ہے، ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ دیکھو تم سب نمازیں پڑھتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو سکتا ہے 5 وقتہ نماز نہ پڑھتے ہو، کبھی کبھی تو آتے ہو نا، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، اچھی بات بھی کسی کو بتاتے ہو۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بارے بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے مولوی صاحب میری اب تک اتنی نیکیاں بن گئیں؟ ہم نہیں بتا سکتے، پتہ نہیں جو نیکی ہم نے کی ہے قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، ہمیں کیا پتہ، لیکن ماں کا ایمان تھا یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہر امتی کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ فرمایا ہاں ہے ایک بندہ۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا میرا عمر، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حضرت عمر کا نام سنا تو حیران رہ گئی۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر یہاں تک کوئی پہنچا تو میرے ابا جان ہوں گے۔ تو وہ میرے ابا جان ہوں گے کیونکہ ساری امت سے افضل تو وہ ہیں نا۔ لیکن سرکار نے نام لے دیا حضرت عمر کا۔ حیران ہو کے کہنے لگی این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، آقا میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیاری عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابو بکر صدیق کی غار والی نے کی ایک طرف، پلہ پھر بھی ابو بکر صدیق کا بھاری رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ حضرت عمر سے بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر کے بارے سرکار فرماتے ہیں عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ سرکار ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، ایک بچی آ گئی، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ جنگ سے واپس صحیح سلامت تشریف لائیں گے نا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ ایک ہوتا ہے ڈھول جس کی دونوں طرف چمڑا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے دف۔
میں آقا آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ سرکار موج میں تھے، فرمایا چل تو اپنی نظر پوری کر۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا، میرے آقا کو اس بات کا اختیار تھا کہ جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں حرام کر دیں۔ یہ میرے آقا کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اور اس پر میری پوری تقریریں اور کتابچہ بھی ہے کہ سرکار نے یہ چیز فلاں کے لیے حلال کر دی، فلاں کے لیے حرام کر دی۔ خیر، وہ دف بجا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، وہ دف بجاتی رہی۔ حضرت علی آئے، دف بجاتی رہی۔ حضرت عثمان آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آ گئے۔ جو ہی اس نے حضرت عمر کو دیکھا، دف بجانا بند کر دیا، اور وہ جو دف تھا نا، دف اس کو اپنے چوتنوں کے نیچے چھپا لیا، سہم کے بیٹھ گئی۔ سرکار اب مسکرائے، فرمایا واہ عمر تیری کیا شان ہے، دیکھ میرے سامنے یہ بجاتی رہی ہے، ابو بکر کے سامنے بجاتی رہی ہے، یہ علی اور عثمان کے سامنے بجاتی رہی ہے، لیکن تو آیا تو یہ اس کو چھپا کر بیٹھ گئی۔ واقعی ان الشیطان یفر من ظل عمر، جہاں عمر کا سایہ پڑتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سرکار کے سامنے وہ دف کا بجانا شیطانی عمل نہیں تھا، کیونکہ سرکار خود موجود تھے نا، لیکن وہ اس لیے سرکار نے حضرت عمر کی تحسین کی کہ میرے بعد اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس میں خواہشات نفس کا بھی دخل ہوگا۔ دیکھو نا، یہ خواہشات نفس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نعت خوانی ہمارے سنی بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور جی نعت کی محفل ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی بری بیماری بھی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا بندہ نعت پڑھنے آئے گا نا، آواز اچھی ہو، سب کچھ ہو، لوگ سنیں، لیکن اگر کوئی لوا سا لڑکا آ جائے گا تو پھر تو بڑے قربان ہو کے پیسے دیں گے۔ اب یہ ہے شیطان کی شرارت اندر سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بچہ جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو اس کو قطعاً نعت کے لیے مت کھڑا کرو، کیونکہ اس طرح لوگوں کے اندر شہوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر کام اپنی اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ہو تو ٹھیک، وہی کام دوسری جگہ پر ہو تو غلط ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی شان سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں یہودی ٹھیک تھا، یہ جو منافق تھا نا اوپر سے کلمہ پڑھنے والا، یہ اس مسئلے میں غلط تھا۔ جب جھگڑا بڑھ گیا تو یہودی کہنے لگا کہ بھئی اس کا فیصلہ کسی سے کرواتے ہیں۔ منافق کہنے لگا بالکل ٹھیک، ہم یہودیوں کے سردار سے اس کا فیصلہ کروائیں گے، کعب بن اشرف سے۔ کیوں؟ منافق کو پتا تھا وہ حرامی جو ہے وہ رشوت خور ہے، وہ رشوت کھا لے گا، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ یہودی نے کہا نہیں، میں تو فیصلہ تیرے نبی سے کرواؤں گا۔ اس کو پتا تھا میں اگرچہ اس نبی کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن وہ صرف پارٹی بازی کرنے تو نہیں آیا، وہ تو حق اور صداقت کا جھنڈا بلند کرنے آیا ہے۔ اس منافق نے بڑا کہا، یہودی کہنے لگا نہیں، فیصلہ اگر کروانا ہے تو یہ تمہارے نبی سے فیصلہ کروانا ہے۔
मुनाफिक के दिल में भी आया ये नबी का दुश्मन है, मैं बज़ाहिर इनकी पार्टी का हूँ, हो सकता है मेरी रियायत हो ही जाए। चलो भाई, अब दोनों सरकार के पास आ गए। आका ये हमारा केस है, आप इसका फैसला कर दें। सरकार ने दोनों की बात सुनी। दोनों की बात सुन के चूंकि इस मसले में यहूदी हक पर था, फैसला यहूदी के हक में हो गया। मुनाफिक वहां तो नहीं बोला, बाहर निकल के कहने लगा मैनू नहीं इन्हां दा फैसला मंजूर, मैं नहीं मनता। उसने कहा उधर कलेमा पढ़ते हो और उधर इनकी बात नहीं मानते। कहने लगा नहीं बस मैं नहीं मंजूर, मैं तो फैसला उमर से करवाऊंगा। हजरत उमर के मजाज में बज़ाहिर बड़ी सख्ती थी, लेकिन वो सख्ती थी सिर्फ अल्लाह के लिए, बस किसी और मकसद के लिए सख्ती नहीं थी। उसके ज़हन में ये था मुनाफिक के जब हम दोनों सामने जाएंगे उमर तो मुझे देखते ही गुस्से में आ जाएगा, और इस यहूदी को देखते ही गुस्से में आ जाएगा, फैसला मेरे हक में हो जाएगा। अब उसने यहूदी ने बड़ा कहा, शर्म कर, नबी के फैसले के बाद छोटों के पास जाता है तू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील लोअर कोर्ट में थोड़ी होती है। उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता। जब उस मुनाफिक ने ज्यादा कहा तो अब यहूदी कहने लगा अच्छा चल फिर उन्हीं के पास चल, सच्चा तो हर जगह सच्चा ही होता है ना, चल उधर ही चल। हजरत उमर फारूक अपने घर में तशरीफ फरमा थे। ये आए, मुनाफिक ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। हजरत उमर बाहर निकले, फरमाया क्या बात है। मुनाफिक कहने लगा हजरत बात यह है कि मेरा इस खबीस यहूदी के साथ झगड़ा है, आप जरा फैसला कर दें। फरमाया और रसूलुल्लाह की होते मैं कौन हूं फैसला करने वाला, जाओ ना रसूलुल्लाह की बारगाह में फैसला उनसे करवाओ। अब यहूदी बोला, कहने लगा नहीं हजरत पहले हम उधर ही गए थे, हमने उनसे फैसला करवाया, उन्होंने मेरे हक में फैसला कर दिया है। तो ये वहां तो बोला नहीं, बाहर निकल के कहने लगा मुझे उनका फैसला मंजूर नहीं, मैं तो उमर से फैसला करवाऊंगा। हजरत इसके जोर देने पर हम आपके पास आए हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, सच्चा तो हर जगह सच्चा ही होता है ना। हजरत उमर ने सिर्फ उस यहूदी के कहने पर एतबार नहीं किया, फट दूसरे से पूछा मुनाफिक से, क्यों भाई ये ठीक कह रहा है। उसने कहा जी बात असल में ये है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मसरूफ थे, वो फारिग नहीं थे, आपको अल्लाह ने बड़ी अकल दी है, बड़ी समझ मक्खन लगाया ना, इसलिए हम आपके पास आए। फरमाया मकान को माँ जाना नहीं, जहाँ ठहरो, मैं बिल्कुल ठीक फैसला करूंगा। अब यहां एक बात ठंडे दिल से सुन लो, हजरत उमर ने क्या सिर्फ यहूदी की बात सुनकर फैसला किया? नहीं। क्यों? ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीम है। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात हजरत अली को जब यमन का काजी बनाकर भेजा था तो नसीहत फरमाई थी, अली कभी किसी एक की बात सुनकर फैसला ना करना, दूसरे की बात सुनना, फिर दोनों की बात में मुवाजना करना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना मौला जो हक रास्ता है मुझे वहां तक पहुंचा, तो फिर फैसला करना। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं, अवाम तो अवाम है, बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा कानों के कच्चे होते हैं, एक की बात सुनी नहीं फट फैसला किया नहीं। ना मेरे भाई, एक की बात सुनकर फैसला कर लेना इंतहाई गलत बात है, जब तक दूसरे की बात ना सुन। खैर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अंदर तशरीफ ले गए। घर जाकर हजरत उमर ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला,
باہر تشریف لا کر منافق کی گردن پر وار کر کے گردن اڑا کے فرمایا جو بندہ رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا حضرت عمر نے اس منافق کو قتل کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے ذمی جو ہماری پناہ میں ہوتا ہے، ہندو یہاں کے، عیسائی یہاں کے، جو یہاں کے غیر مسلم ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذمی، ایک ہوتا ہے مسلمان۔ اب اس مسلمان نے جو بظاہر مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہ مان کر یہ کہہ کر کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، یہ کہہ کر اس نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی یا نہیں کی؟ تو حضرت عمر نے پھر اس کی سزا کیا دی؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن۔ یہ حضرت عمر نے اس لیے سزا دی کہ یہ اللہ رسول کا قانون ہے اور کسی کلمہ پڑھنے والے کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ رسول کا کلمہ بھی پڑھے اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین ہے۔ ذمی کا مسئلہ ہے، اسے پہلے سمجھایا جائے گا، تو آرام سے بیٹھ، نہیں سمجھے گا تو پھر اسے بھی رگڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ تمہیں فساد کی فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں۔ خیر، جو منافق کی پارٹی تھی اس نے بڑا شور مچایا، او جی ایک مسلمان کو مار دیا عمر نے، ایک اللہ والے کو مار دیا، سرکار کی بارگاہ میں آن کر FIR درج کروا دی۔ عمر نے بڑا ظلم کیا ہے جی، ایک مسلمان کو مار دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ دوسرا کھڑا ہوا، جی میں گواہی دیتا ہوں یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے خلاف گواہ بھگت رہے ہیں، حضرت عمر کے حق میں تو گواہ کوئی نہیں، کیونکہ بندہ ہی اور کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت عمر کا مرتبہ دیکھنا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے گواہ بنا کے جبریل کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ کس لیے بھیجے ہیں؟ تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اگر کوئی کمی ہو جائے، جان پر ظلم ہو جائے تو کیا کریں؟ محبوبہ تیری بارگاہ میں آ جائے، گناہ ہو جائے نا تو تیری بارگاہ میں آ جائے، پھر فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، محبوب پیارے تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر رسول بھی سفارش کر دے وے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ اللہ کو تواب اور رحیم پا لیں گے۔ کیوں؟ محبوبہ تیری شان تھوڑی ہے۔
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. محبوب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے مسلمان کو مارا ہے، بکواس کرتے ہیں. محبوب پیارے، فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، محبوب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے کب تک، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں تجھے حاکم نہ مان لے میں اتنی دیر تک محبوب پیارے یہ بے ایمان رہیں گے، ایماندار ہو سکتے ہی نہیں. فیصلہ کس کا ماننا ہے؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب روز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہے روز. جس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بہت اچھی، بڑا چنگا جج ہے. اور جس کے خلاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیڑا ہی غرق کرتا ہے، کہ کنجر پیسے کھا گئے. گالیاں نکالتے ہیں نا، برا بھلا کہتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار، میرے محبوب کا جو فیصلہ آ جائے نا اس کو ماننا ہے. کس طرح ماننا ہے؟ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ذرا بھی اس فیصلے کے خلاف اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. زبان سے بول کے ریئیکشن دکھانا تو الگ بات ہے، ذرا بھی دل میں یہ نہ آئے کہ رسول نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، ہائے فیصلہ کیا ہو گیا، اس طرح نہ کریں بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس طرح مان لینے جس طرح مان لینے کا حق ہے. اوے عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، ایک بے ایمان کو قتل کیا. اللہ بڑی دعا دیتے ہو تم لوگ. میں کردہ ہی رہنا بیٹے. میری دعا دیتی ہے نا، نواسے کرن تیری مدد. ذکر کیا کرو، نواسے کیا کرو. چلو میں سنا ہی دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ کالونی ابھی بنی نہیں تھی، بالکل. ہم نے ڈیرا لگایا تھا یہاں. یہ کوئی عمارت نہیں تھی، مسجد بھی نہیں تھی. صرف یہ سامنے والے 3 کمرے بنے تھے. وہ جو دفتر ہے نا یہاں، ہمارے ہاں ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا جس کا نام تھا محمد نواز جامعی. یہ بھوانا کے قریب جامع محمدی شریف ہے نا، یہ وہاں.
ہم نے اس وقت 3 دن تک جلسہ رکھا تھا، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ 6، 7، 8 محرم تھی یا 7، 8، 9 محرم تھی، اور اس میں تشریف لائے تھے صاحبزادہ سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ بہت بڑا اجتماع ہے۔ میرے پاس اس وقت ٹوٹا سائیکل ہوتا تھا، تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں یہاں کھڑا تھا کہ خود آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار کے پیچھے پیچھے نا ریڑیاں تھیں جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ آتے ہی پوچھنے لگے کہ میرا نام لے کر وہ کدھر ہے؟ حضور وہ گھر ہے، میں بلا لوں؟ نہیں رہنے دو، وہ آئے نا تو اسے کہنا یہ انعام وصول کر لے گئے۔ یہ انعام کس چیز کا ہے؟ جو اس نے شہزادوں کا ذکر کروایا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ نے میرے اتنے حالات بدلے دنیاوی طور پر بھی، میں الحمدللہ بڑا مطمئن ہوں، شکر ہے مالک کا، سرکار کی کرم نوازی ہے، صدقہ شہزادوں کا بھی ہے۔ کہاں تک بات پہنچی تھی؟ حضرت عمر کو شہزادوں کا کتنا خیال تھا، یار یہ بھی سن لو۔ حضرت عمر رشتے میں حضرت امام حسین کے سگے بہنوئی بھی تھی۔ گھر میں آنا جانا تو تھا ہی، لیکن ایک دفعہ طے ہوا کہ امام حسین دفتر میں آئیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت عمر کا سگا بیٹا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں۔ سیدنا امام حسین نے پوچھا خیر ہے آپ باہر بیٹھے ہو، اندر نہیں گئے؟ انہوں نے کہا اندر میٹنگ ہو رہی ہے حضرت معاویہ سے، شام کے گورنر ہیں نا، وہ آئے ہوئے ہیں، تو میٹنگ ہے، تو مجھے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، تو میں باہر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین کے دل میں خیال آ گیا، اور لگتا یوں ہے اللہ نے دل میں خیال ڈالا تھا۔ خیال یہ آیا کہ بیٹے کو تو اجازت نہیں ملی، پتہ نہیں مجھے بھی بیٹھنے کی اجازت ملے کہ نہ ملے، تو اندر ہی نہیں گیا۔ اگر چلے جاتے تو مسئلہ نہ بیان ہوتا۔ حضرت امام حسین واپس آ گئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا شہزادے آپ تشریف نہیں لائے؟ شہزادے نے کہا میں آیا تو تھا، لیکن باہر نہ وہ عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا تم اندر نہیں گئے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے حضرت معاویہ سے، اور مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں، میں نے سوچا کہ جب بیٹے سگے کو اجازت نہیں ملی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ ملے۔ جب امام حسین نے یہ کہا تو حضرت عمر نے فرمایا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہاں وہ کہاں آپ، کہاں میرا سگا بیٹا کہاں آپ؟ سر پر امامہ اتارا اور کہا شہزادے یہ بال دیکھ رہے ہو نا، یہ بال اللہ نے اگائے ہیں، ثم انتم پھر تم نے اگائے ہیں، یعنی میرے سر پر جو عزت و کرامت کا تاج ہے رکھا اللہ نے ہے، لیکن رکھا تو تمہارے صدقے سے ہے نا۔ تو یہ حضرت عمر کے دل میں شہزادوں کی عظمت تھی،
وہ لوگ خام خواہ ٹوں ٹوں کرتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بڑی لڑائی تھی، لعنت ہے، خدا کی قسم ہے کوئی لڑائی نہیں تھی، بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ کرنے ایک ہی مشعل کی، بوبکر عمر عثمان علی ہیں، کرنے ایک ہی، بوبکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں میں، ہم مسلک نبی، کچھ فرق نہیں۔ اور جنہوں نے شعر لکھا ہے نا وہ لکھتے ہیں ہم مرتبہ ہیں، نہیں مرتبہ تو برابر نہیں تھا نا، ہم مسلک ہیں یا ہیں، کرنے ایک ہی مشعل، بوبکر عمر عثمان ہیں، کرنے ایک ہی مشعل کی، بوبکر عمر عثمان علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں۔ پھر حکومت کس طرح کی؟ رات کا وقت بھی گشت کیا کرتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لیتے، کبھی کبھی ویسے۔ ایک مرتبہ چہرے پر نقاب ڈالا، غلام کا نام ہے افلح، اس کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ اے حکمران ہو تو ایسا، دن میں حکومت کر رہا ہے، رات میں چوکی داری کر رہا ہے۔ ایک مکان کے اندر چراغ روشن تھا، یہ لائٹ وائٹ اس طرح کی تو تھی نہیں، وہ تیل کے ہی دیے استعمال ہوتے تھے، اور ظاہر ہے جب لوگ سو جاتے تھے دیا بجھا دیتے تھے، سرکار کا بھی فرمان تھا کیونکہ ہوا چلتی تھی تو آگ ادھر ادھر لگ جایا کرتی تھی۔ حیرانی ہوئی اس وقت یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، قریب پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی بچوں کے بولنے کی، اماں بڑی بھوک لگی ہے، یہ کب ہانڈی پکے گی؟ بیٹا پک جاتی ہے، رکھی تو ہوئی ہے تمہارے سامنے۔ تھوڑی دیر بعد اماں بہت درد ہو رہی ہے بھوک سے، اماں کب ملے گا کھانا؟ بیٹا صبر کرو، میں نے بھی تو دیکھو نا چڑھائی ہوئی نا ہنڈیا۔ پھر آواز اماں، تیسری بڑی نحیف سی، اماں یہ پتہ نہیں کب پکے گی، یا اللہ جلدی پکا، ہماری بھوک مٹا۔ حضرت عمر رہ نہ سکے، دروازے پر دستک دی اور اندر چلے۔ اندر دیکھا ایک مائی بیٹھی ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، وہ گھبرا گئی ایک نقاب پوش کو دیکھ کر، ارے بھائی تو کون ہے، اندر کیوں آ گیا؟ نہیں بہن فکر نہ کر، میں تو یہ بچوں کی آوازیں سن کر نا پریشان ہو گیا، میں پوچھنے آیا ہوں کیا ہے۔ میں کیا بتاؤں، 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں، تو بچے بھوک سے نڈھال تھے، تو میں نے نا ہنڈیا میں صرف پانی رکھ کر اوپر
رکھ دیے ہنڈیا چولہے پر، چلو بچے کسی طرف بہل جائیں، صبح کو پھر دیکھی جائے گی، پر بچے بھوک کی وجہ سے سو ہی نہیں رہے، میں بڑی کوشش کر رہی ہوں۔ تو بی بی تو نے عمر کو نہیں بتایا؟ نہیں، میں اسے کیوں بتاؤں، بی بی اس کو کیا پتا، اس کو بتاتی اللہ تو اس کا بیڑا غرق کرے عمر کا، اس کو نہیں پتا تھا حکمران بن گیا کہ میں بیچاری بھی یہاں رہتی ہوں۔ حضرت عمر تو کانپ گیا، اس بیچاری کو کیا پتا تھا۔ قیامت کا دن آئے گا، میرا ہاتھ ہوگا عمر کا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی عمر سے مجھے بھوکا مارا اس نے، حکومت لے لی اور پھر ہمارا انتظام نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا بی بی اچھا اللہ بہتر کرتا ہے، فوراً باہر نکلے، غلام کو ساتھ لیا، تھوڑی دیر بعد آئے تو خود آٹے کی بوری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، راشن کا سامان بھی تھا۔ آئے، دروازہ پھر کھٹکھٹایا، آٹے کی بوری اتاری، راشن کا سامان اتارا۔ غلام کہنے لگا حضور آپ نے مجھے نہیں فرمایا، اللہ کا شکر ہے قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا، یہ تو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ خود امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھا، خود توا رکھا، خود ہنڈیا پکائی، روٹی پکا کے کھلا کے کہا میرا جی چاہتا تھا کہ جن آنکھوں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے اب میں بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھوں۔ وہ مائی جب راضی ہو گئی نا تو ہاتھ جوڑ دیے، کہا بی بی میری ایک بات مانے گی؟ اور میرے ویر بتا تو کیا منوانا چاہتا ہے؟ تو میری خاطر عمر کو معاف کر دے۔ نہیں، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، حکومت کرنے بیٹھ گیا، میں نے نہیں معاف کرنا۔ نہیں میری بہن تو مجھے معاف کر دے، عمر کو میری خاطر معاف کر دے۔ جب حضرت عمر نے رو کر کہا نا میری اسے کیا پتا تھا، نقاب تو تھا نا، جب کہا نا مجھے معاف کر دے زیادہ زور سے تو کہنے لگی اچھا تیری خاطر معاف کرتی ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ عمر کی جگہ اس بندے کو امیر المومنین بنا دے۔ آپ نے کہا بہن تیری یہ دعا بھی قبول ہے، نقاب اتارا تو خود عمر فاروق۔ یا رسول اللہ، ہے کوئی حکمران ایسا بغیر کسی لالچ کے، دنیا کا لالچ کیا ہے، وہاں ووٹ نہیں مانگے جاتے تھے، جو امیر المومنین بنتا تھا وہ تا حیات ہوتا تھا۔ حضرت عمر ووٹوں کے لیے چکر نہیں لگا رہے تھے، ڈرتے تھے کہ مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا رہ گیا تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یا اللہ عمر کی خصلت رکھنے والا کوئی ایک حکمران ہمیں بھی عطا فرما۔ یقین کر لینا جس دن اس طرح کے حکمران آ گئے ملک کی تقدیر بدل جائے گی، لیکن نظر کوئی نہیں آتا، نہ مولویوں میں نہ دوسروں میں۔ ایک تھا وہ دنیا سے عزت و آبرو کے ساتھ چلا گیا، ان کو موقع بھی نہیں ملا، ساتھی بھی نہیں ان کو ملے، وہ تھے مولانا نورانی۔ بڑی صاف ستھری زندگی گزار کے کرپشن کے دبوں کے بغیر چاہتے تو اربوں روپیہ کما سکتے تھے، لیکن دنیا سے پاک صاف چلے گئے۔ حضرت عمر کا کیا پوچھتے ہیں؟ ایران کا مال آیا، ایران کا مال غنیمت، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، ابو بکر کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد،
अली करे तेरी मदद, नवासे करन तेरी मदद। सुभान अल्लाह। ईरान से आया माल गनीमत का, सिपा सालार ने, साद इब्न अबी वक्कास ने पूरी लिस्ट भेजी, ये सामान इतना है। मदीना शरीफ में सामान का ढेर लग गया। हजरत उमर लिस्ट टैली कर रहे थे, एक सुई का फर्क नहीं था, एक सुई का। जितना माल वहां से चला बिल्कुल उतना ही मदीना शरीफ पहुंच गया। हजरत उमर ने देखा तो रो पड़े। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? फरमाया, हम डाकू लोग थे, काफिले लूटते थे। ये कौन लोग थे? ये सारे चंद गिनती के लोग थे जिन्होंने दौरे जाहिलियत में न शराब पी, न जिना किया, न चोरी की। बाकी अक्सर तो ऐसे ही थे ना। ये तो मेरे लजपाल आका की निगाहे करम थी, कोई कोई सितारा बन के चमका, कोई कोई सितारा बन के चमका। ये राहियों को लूटने वाले लोग, अब ईरान से माल चलता है, मदीना शरीफ आता है, मेरे किसी सिपाही के दिल में बदयांती नहीं आई कि चलो ये माल थोड़ा सा मैं खिसका लूं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, या अल्लाह ये आंसू इस बात के हैं। हजरत अली ने तारीफी जुमला कहा, फरमाया, उमर पानी ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से। ऊपर पानी साफ हो ना, नीचे साफ आ सकता है। अगर ऊपर पानी गंदा हो, नीचे कभी साफ नहीं आ सकता। उमर, ऊपर तुझ जैसा साफ सुथरा आदमी बैठा है, नीचे कैसे गंदा आएगा? ये तेरी बरकत है कि तेरी सिपा भी दयानतदार बन गई है। और आज आप देख लो पाकिस्तान के हालात क्या है। और ये बदमाश कर्जा लेते हैं, हुक्मरान कर्जा। कभी कर्जा पूरा पाकिस्तान के खजाने में आया है? सौदा लेते हैं, आप डोजें खरीदते हैं तो जहाज खरीदते हैं, तो रेलवे के इंजन खरीदते हैं, तो पहले ही अपना कमीशन अलग तय हो जाता है। हाय, ये आज तो तुम इतना पैसा जमा कर लोगे, लेकिन कब्र में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर ने अल्लाह का हुक्म पहुंचाने में कभी तसाहुल से काम नहीं लिया। एक मजूसी गुलाम था, उसका नाम था फिरोज, अबू लुअलु फिरोज। वो गुलाम था हजरत मुगीरा बिन शोबा का। वो एक मर्तबा हजरत उमर के पास आया। हजरत उमर से आन के शिकायत लगाने लगा, मेरा मालिक मुझसे मेरी हिम्मत के से ज्यादा काम लेता है। वो मेरा मालिक पैसे थोड़े देता है। फरमाया, तू क्या काम करता है? कहने लगा, जी मैं चक्की बनाता हूं, चक्कियां। तू कितनी बनाता है और कितने पैसे? उसने बताया। फरमाया, नहीं, ये तुझ पर कुछ ज्यादा तो नहीं है, मुनासिब है पैसे। तू मेरे लिए भी यार एक चक्की बना दे। कहने लगा, तेरे लिए तो एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि दुनिया उसे देखेगी। आपने फरमाया, ये मुझे कत्ल की धमकी दे दिया है, कत्ल की धमकी। हज पर तशरीफ ले गए, हज से वापस आ रहे थे तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बल आलमीन, अब मैं थक चुका हूं, थक चुका हूं।
کیونکہ رات دن مسلسل جو قوم کی خدمت کی نا، آرام کو تو حرام کیا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان مناسبتیں بڑی تھیں۔ درہ ہاتھ میں ہے حضرت عمر کے، فجر کی نماز نماز نماز، چلو بھی نماز کے لیے، اور حضرت علی بھی جب شہید ہوتے ہیں تو اس وقت بھی درہ ہاتھ میں ہے، نماز کی صدائیں دیتے جا رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ حضرت عمر مدینہ منورہ میں تھے، مولا علی اس وقت کوفے میں تھے جب شہادت کا وقت آیا۔ تکبیر کہی جا چکی تھی، حضرت عمر فاروق مصلی امامت پر چڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق فجر کی جو 2 رکعتیں تھیں ان میں اکثر یا سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے یا سورہ نمل، تاکہ لوگ جو ہیں وہ شامل بھی ہو سکیں، کیونکہ ٹائم فکس تو ہوتا نہیں تھا نا، یہ تو ٹائم فکس آج کل کیا گیا ہے نا، تاکہ تو بس آپ نے نماز شروع کی۔ وہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز، وہ ظالم، اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا، آیا، اس نے آتے ہی حضرت عمر پر وار کیا، حضرت عمر کے پیٹ میں یہ وار لگا، خون بہنے لگا۔ حضرت عمر فاروق ادھر ادھر کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اب وہ بھاگا پیچھے، خنجر اس کے ہاتھ میں تھا نا، جو بھی اس کے سامنے آتا اس کو مارتا۔ 13 سے زیادہ آدمی اس ظالم نے شہید کیے اس دن، کئی زخمی ہوئے۔ آخر ایک انصاری صحابی نے اس کے اوپر چادر پھینکی، چادر ڈالی نا تو اس کے بازو چادر کی لپیٹ میں آئے، تو پھر وہ پکڑا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا، اس نے خنجر مار کر اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دو۔ عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا، چلو بھی نماز پڑھو۔ حضرت بن عبد الرحمن بن عوف نے پھر بڑی چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ خون بہہ رہا تھا، مجبوری ہے، خون نہ رکتا ہو تو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت عمر نے نماز قضا نہیں کی، آپ تشریف لے آئے۔ اب آپ نے 6 آدمیوں پر مشتمل کمیٹی بنائی، 10 مبشرہ میں سے 6، فرمایا یہ 6 وہ ہیں کہ رسول اللہ جن سے آخری سانس تک راضی رہے، ان میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا۔ میرا بیٹا شورا کا ممبر نہیں ہوگا، وہ ویسے رائے دے سکے گا لیکن وہ خلیفہ نہیں بن سکے گا۔ اپنے بیٹے کے لیے خلافت کا رستہ حضرت عمر نے بند کر دیا۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آن کے حضرت عمر کی بڑی تعریف کی۔ جب جانے لگا نا، اب آپ جو ٹھنڈے دل سے سنیے گا، جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا، بیٹا دیکھو یہ تیرا جو کپڑا ہے نا تہ بند، یہ تیرے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ وہ دور ہے جب شہید ہونے لگے ہیں، بیٹا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہے گا میرا اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، سمجھانے کے باوجود آپ میں سے اکثر کی شلواریں یہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں کس نے بٹھا دیا کہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ وہابیوں کی نشانی ہے۔ یار نہیں، یہ اگر وہابی لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ہم ان کی ضد میں چھوڑ دیں گے؟ جو مسئلہ حق ہے وہ حق ہے، ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، کپڑا ٹنگنا بھی نہیں چاہیے نماز کے اندر۔ سلوار سلواؤ ہی اتنی، یہ ارشاد میرے کپڑے سیتا ہے پوچھ لو، ہم تو کہتے ہیں بھی اتنی شلوار سیو بس، اللہ اللہ خیر صلی۔ تو حضرت عمر نے اس نے کہا حضور آج کے بعد غلطی نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس آ گئے، حضرت عمر بڑا پیار کرتے تھے حضرت عبداللہ بن، انہوں نے کہا
अमीरुल मोमिनीन, आप अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर भी चले और आप खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर भी चले। मैं गवाही देता हूँ कि आपने अपने दोनों पेशरों के रास्ते पर चलने का हक अदा किया है, आपने कोई इसके अंदर सुस्ती नहीं की। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो खुश हो गए। फरमाया अब्दुल्ला मुझे बता क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में भी ये गवाही देगा ना? उनका बिल्कुल गवाही दूंगा। अब हज़रत उमर फारूक राज़ी हो गया, अब्दुल्ला मेरा कलेजा ठंडा हो गया है, मैं अब बड़ी खुशी खुशी अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को वसीयत की, फरमाया देखो मेरा जब जनाजा तैयार हो जाए ना तो अभी जाओ, पहले हज़रत आयशा से पूछो कि अम्मी जान अगर इजाज़त हो तो उमर को यहीं दफन कर दें। वो गए, हज़रत आयशा भी रो रही थी। फरमाया हाँ ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी लेकिन मैं उमर को अपने से बेहतर समझती हूँ, ठीक है उमर को यहाँ दफन कर देना। उन्होंने आन के बताया ना तो अब हज़रत उमर कहने लगे हो सकता है उन्होंने मेरे हया की वजह से ये इस तरह कहा हो, जब मेरा इंतकाल हो जाए जनाजा तैयार हो जाए फिर पूछना, उस वक़्त उन पर कोई बोझ नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। उनसे पूछना अगर वो दफन होने की इजाज़त दे दें तो मुझे रसूलुल्लाह के कदमों में, अबू बकर के कदमों में दफन कर देना। अब हज़रत आयशा ने कहा इजाज़त है। अब हज़रत उमर फारूक को सरकार के कदमों के अंदर दफन किया गया। अल्लाह ताला ने कितनी आला जगह अता फरमाई। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, एक मर्तबा सरकार के दौर मुझे याद नहीं, भूल जाता हूँ, 50 साल के 60 साल बाद की बात है। वो एक दीवार गिर गई, कब्र अनवर खुल गई तो सही सलामत एक टांग नज़र आ रही थी। लोग कहने लगे हैं शायद ये रसूलुल्लाह का कदम मुबारक ना हो। हज़रत आसिम थे गालिबन हज़रत अबू बकर की, हज़रत उमर की औलाद में से। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बाबा जान हज़रत उमर का कदम मुबारक है। और नबी तो जिंदा हैं ही, और कब्र अनवर के अंदर जो साथी हैं उनका जिस्म भी अल्लाह ने महफूज रखा है। ये दोनों भी रसूलुल्लाह के साथी। सरकार ने एक दिन फरमाया था जब सरकार चल रहे थे ना, एक तरफ अबू बकर थे एक तरफ उमर थे। सरकार ने फरमाया हा कज़ा नुबासो इला यौम फी यौमिल क़ियामा, क़यामत का जब दिन आएगा ना, जब हम कब्र से उठेंगे एक तरफ मेरे अबू बकर होगा, दूसरी तरफ उमर फारूक। तो ये हज़रत उमर फारूक थे रज़ी अल्लाह अन्हु। एक बात चलो और ही सुना दो, इजाज़त है। मौला अली ने एक दिन ख्वाब देखा कि सरकार ने फजर की नमाज पढ़ाई है और मौला अली ने भी पीछे पढ़ी। हम बड़े खुश हुए सरकार के पीछे नमाज पढ़ने। अब सरकार ने नमाज के बाद चेहरा अनवर फेरा, मुक्तदियों की तरफ किया। एक औरत आई, उसने खजूरों का टोकरा तोहफे में पेश किया ख्वाब के अंदर। सरकार ने एक खजूर पकड़ी, लोग खजूर भी मदीने शरीफ की, खजूर पकड़ी। सबसे पहले हजरत अली से फरमाया अली खजूर खाओगे? जी आका खाओ। फरमाया मुंह खोल। हजरत अली ने मुंह खोला तो सरकार ने ना यूं अपने अंगूठे और शहादत वाली उंगली से खजूर पकड़कर हजरत अली के मुंह में डाला और बाकी खजूरें तकसीम कर दी। जब आंख खुली तो हजरत अली फरमाते हैं रात वाली खजूर का मजा मेरे मुंह के अंदर था। बड़ा खुश थे हजरत अली, बड़े खुश कि आहा सरकार ने जियारत बख्शी। अब दिल में आया कि हजरत उमर को ये ख्वाब सुनानी है जाके। हजरत उमर से बड़ा गहरा ताल्लुक था। हजरत अली उनका बड़ा कदर करते थे और हजरत उमर इनका बड़ा कदर करते थे।
اور حضرت عمر تو اکثر کہا کرتے تھے یا اللہ جہاں علی نہ ہو مجھے وہاں نہ رکھنا. یہ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے. یہ اتنا پیار اور اتنی محبت. نماز ہوئی، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، حضرت علی بھی پیچھے پڑی. اتفاق سے مولا علی کو جگہ وہیں پر ملی جہاں خواب میں جگہ ملی تھی. اب نماز کے بعد حضرت عمر نے سلام پھیرا، رخ ادھر کیا، نمازیوں کی طرف بیٹھ گئے. حضرت علی خواب سنانے ہی لگے تھے، دیکھا ایک عورت آئی ہے، وہ کھجوروں کا تحفہ لے کے آئی. امیر المومنین یہ کھجوریں قبول فرما لیجیے. حضرت عمر نے کھجوروں کا تحفہ قبول کیا اور پھر پکڑا ایک کھجور کو یوں کر کے، اور حضرت علی کی طرف دیکھ کر مسکرا کے فرمایا علی کھاؤ گے؟ جی کھاؤں گا. فرمایا منہ کھول. حضرت علی نے منہ کھولا تو خود حضرت عمر نے اسی طرح کھجور ان کے منہ میں ڈالی. حضرت علی فرماتے ہیں وہ رات والی کھجور کا مزہ پھر آ گیا. حضرت عمر نے اب کھجوریں آگے تقسیم کی تو مولا علی کہنے لگے ہور نہیں دینی؟ تو مسکرا کے فرمایا راتی کنیاں ملی ہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ علی کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ہے کرنے ایک ہی بکر عمر اس ایک ہی مشعل کی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہم مسلک ہیں یاران نبی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں میں ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں میں ہم مسلک ہیں یاران کچھ فرق نہیں. اچھا آئندہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ 8 محرم کا. تو 8 محرم کو کیا سنو گے؟ شہادت. ظاہر ہے یا فضائل سنائے جا سکتے ہیں یا شہادت. چلو آپ کی خواہش، لیکن وہ بات یاد رکھنا جو میں کہا کرتا ہوں. سناؤں گا 2:10 ہو گئے تو وقت تھوڑا ہوتا ہے تو جی تسی اگلے جمعے کچھ جلدی آ جاؤ تو بہتر نہیں. اذان ہوتے ہی کتنے منٹوں سے ٹائم شروع ہوتا ہے؟ کتنے بجے؟
تقریباً 12:15 ٹائم شروع ہو جاتا ہے. 12:15 آ سکتے ہو؟ دیکھ لو جے تے آ جاؤ تو میں بھی آواں گا، نہیں تو میں بھی لیٹ آواں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور توفیق دینا اس کا کام ہے. طبیعت میری نا بس اسی اچانک ہی بس نڈال ہو جاتی ہے. ہوں بھی جدوں آیا تو بڑی ہولی ہولی بس وہ دل نہیں سی کرتا پیا، لیکن مجبوراً کرنا ہی سی. تہاڈی مہربانی تسی یہ ٹھلے ٹھلے لفظ بھی سن لیں گے. اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اذان ہوتے ہی 12:15 پر انشاءاللہ گفتگو ہم شروع کر دیں. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے